نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک اپنا سبق پڑھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا حرف دیکھیے، پہلا حرف سکون والی تختی میں سے ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ دال جیسی مڑی ہوئی شکل دیکھ رہے ہیں اسے جزم یا سکون کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ اور یہ والا حرف دیکھیے، یہ حرف مشدد ہے۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم تشدید کہتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو یعنی مشدد حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر 2 بار پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم اس لفظ کی حجے کرتے ہیں۔ فا لام زیر فل، حا جیم زبر حج، فل حج، جیم زیر جی، فی الحج۔ دوبارہ سنیے، فی الحج۔ تشدید والے حرف کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس حرف پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے، یعنی ٹھہر کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ فی الحج وقفا، فی الحج۔ دوبارہ سنیے، فی الحج وقفا، فی الحج۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ پہلا حرف حروف مدہ والی تختی میں سے ہے، دوسرا حرف حرکات میں سے ہے، تیسرا حرف تشدید والی تختی میں سے ہے۔ تشدید والے حرف کو پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ تشدید والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر 2 بار پڑھیں گے۔ اور یہاں را کو دیکھیے، را کے نیچے زیر ہے۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ سین کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور سین سختی والے حروف میں سے ہے تو سین پڑھتے ہوئے سیٹی جیسی آواز آئے گی۔ کس طرح؟ سین الف زبر سا، میم زیر می، سامی، را یا زیر ری، سامری، یا پیش یو، سامری، وقفا، سامری۔ دوبارہ سنیے، سامری وقفا، سامری۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ را کو موٹا ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو، تو اس صورت میں ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، سامری، سامری، اس طرح۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ با زیر بی، میم صاد پیش مس۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی، میم صاد پیش مس، بیمس، را زیر ری۔ را کو یہاں بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، بیمس ری۔ خا یا زیر خی، یا زبر یا، بمصرخی۔ دوبارہ سنیے، بمصرخی
وقفاً بمصرقی. یہاں یا کے اوپر ہم سختی کریں گے کیونکہ تشدید کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں. بمصرخی وقفاً بمصرخی. اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. یہاں اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھا واو کو تا سے ملائیں گے. کس طرح؟ واو تا زبر وت تا یا زیر تی. اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو ہم اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو ہم یہاں یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح؟ تا یا زیر تی وت تی نون زیر نی والتین وقفاً والتین. دوبارہ سنیے، والتین وقفاً والتین. اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. یہاں بھی الف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. واو زا زبر وز. زا بھی سختی والے حروف میں سے ہے تو زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے. کس طرح؟ واو زا زبر وز زا یا زبر زی وز زی تا واو پیش تو. یہاں بھی واو کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو ہم اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح؟ تا واو پیش تو والزیتو نون زیر نی والزیتون وقفاً والزیتون. اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. سین سختی والے حروف میں سے ہے تو سین کو ہم سختی سے پڑھیں گے. سین جیم زیر سج جیم یا زیر جی سج جی لام دو زیر لن سجیلن وقفاً سجیل. دوبارہ سنیے، سجیلن وقفاً سجیل. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.